بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ روسی حملے کا خطرہ، یوکرین میں ہونے والی آج یوم آزادی کی تمام تقریبات منسوخ۔ پاکستانی حدود میں غلطی سے میزائل فائر ہونے پر بھارتی فضائیہ کے 3 افسران برطرف۔ شام میں ترکیہ کی فوجی کارروائی ناقابل قبول ہوگی، روس نے خبردار کر دیا۔ روس سے جنگ، امریکہ یوکرین کو مزید $3 ارب کے ہتھیار فراہم کرے گا۔ افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد مستعفی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ میں قطر کے ہم منصب سے ملاقات۔ عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی پوری مرکزی قیادت کے خلاف مقدمہ درج۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ یوکرین نے روسی حملے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے دارالحکومت میں آج ملک بھر میں یوم آزادی پر منعقد ہونے والی تمام تقریبات پر پابندی عائد کر دی۔ یوکرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کئی مہینوں کے دوران جنوبی سرحد پر روس کی جانب سے کئی علاقوں پر راکٹ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس علاقے میں یورپ کا سب سے بڑا نیوکلیر پاورڈ پلانٹ بھی واقع ہے جس پر روس کی فوج قابض ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یوکرین کے 31ویں یوم آزادی کی تقریب سے قبل روس کے حملوں سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ملٹری ایڈمنسٹریشن کے مطابق راکٹ حملوں کا خطرہ ہے۔ ان خدشات کے پیش نظر حکام نے شہر میں یوم آزادی کی تمام تقریبات کو منسوخ کر دیا، جبکہ بڑی عوامی تقریبات اور ریلیوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ دوسری جانب دارالحکومت کیف میں فوجی پریڈ کا انعقاد کیا گیا جس میں روسی افواج کی چھوٹی بختر بند گاڑیاں اور ٹینکس رکھے گئے تھے، جس کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد وہاں پہنچی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ رواں برس مارچ میں بھارتی میزائل پاکستانی حدود میں گرنے کے واقعے کی تحقیقات کے نتیجے میں بھارتی ایئر فورس نے اپنے 3 افسران کو برطرف کر دیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مارچ میں ہریانہ کے ایک فضائی اڈے سے چلنے والے برہموس میزائل کے پاکستانی حدود میں گرنے کے واقعے کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں، جس کی روشنی میں انڈین ایئر فورس کے گروپ کیپٹن، ونگ کمانڈر اور اسکواڈرن لیڈر کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی تفتیش کرنے والے بھارتی ایئر فورس کے کورٹ آف انکوائری نے اپنی رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ معیاری آپریٹنگ پروسیجر سے انحراف کی وجہ سے میزائل غلطی سے فائر کیا گیا، جس کے ذمہ دار تینوں افسران کو بطور سزا برطرف کر دیا گیا ہے۔ انکوائری کمیٹی کی صدارت ایئر وائس مارشل آر کے سہنا اور اسسٹنٹ وائس چیف آف ایئر سٹاف نے کی۔ رپورٹ کی روشنی میں تینوں افسران کی برطرفی کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ خیال ہے کہ 9 مارچ کی رات کو میاں چنو میں ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی جو ایک میزائل گرنے کی تھی اور جسے پہلے علاقہ مکینوں نے کوئی طیارہ گرنا سمجھا تھا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا تھا کہ یہ بھارتی ریاست ہریانہ سے لانچ ہونے والا برہموس میزائل ہے جس نے بھارت میں 100 کلومیٹر کا فاصلہ 30,000 فٹ سے 40,000 فٹ کی اونچائی سے طے کیا، جس پر کمرشل پروازیں اڑتی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ شام میں ترکیہ کی فوجی کارروائی ناقابل قبول ہوگی۔ ماسکو میں شامی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ شام میں کشیدگی میں اضافہ کرنے والے اقدامات قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس اور شام اس سلسلے میں ترکیہ سے بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ترکیہ سے کوئی نئی فوجی کارروائی شروع نہ کرنے پر بات ہوگی۔ خیال رہے کہ ترکیہ نے شام کے شمالی علاقے میں کرد باغیوں کے خلاف نئی فوجی کارروائیوں کا عندیہ ظاہر کیا ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ روس کے خلاف جنگ کے لیے یوکرین کو مزید $3 ارب کی فوجی امداد دے گا۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکہ یوکرین کے لیے $3 ارب کی نئی فوجی امداد کا اعلان کرنے جا رہا ہے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی حملے کے بعد سے یوکرین کے لیے یہ امریکی ہتھیاروں کی امداد کا سب سے بڑا پیکج ہے۔ امریکہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک یوکرین کو $10.6 ارب کی فوجی امداد فراہم کر چکا ہے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق فوجی امداد کا اعلان آج 24 اگست کو یوکرین کی یوم آزادی کے دن کیا جائے گا۔ امریکی عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ یوکرین کو دیے جانے والے ہتھیاروں میں کوئی نئے ہتھیار شامل نہیں ہوں گے، بلکہ وہی ہوں گے جو گزشتہ پیکج میں فراہم کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکہ کی جانب سے حالیہ روس یوکرین تنازع شروع ہونے کے بعد سے یوکرین کو مختلف چھوٹے بڑے ہتھیار فراہم کیے جا چکے ہیں، جن میں فضائی نگرانی کے ریڈار، جلد راکٹ سسٹم، ٹینک اینٹی آرمرڈ ہتھیار، ہیلی کاپٹر اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم، شارٹ گنز، گرنیڈز، لانچر، ڈرونز اور دیگر ہتھیار شامل ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے نائب وزیر اطلاعات کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد بدستور افغان حکومت کے مرکزی ترجمان کے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ میں قطر کے ہم منصب سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان روابط میں بڑھتی ہوئی رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبد العزیز ال ثانی سے ملاقات کی۔ تفصیلات کے مطابق ملاقات میں ہوئی بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے اپنے اپنے وفود کی قیادت کی۔ اس موقع پر دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس دوران دونوں ممالک کے درمیان روابط میں بڑھتی ہوئی رفتار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون اور خاص طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے توانائی کے شعبے بشمول قابل تجدید ذرائع انفراسٹرکچر، نقل و حمل، زراعت اور لائیو اسٹاک اور سیاحت میں قطر کے ساتھ تعلقات کو گہرا اور مضبوط بنانے میں حکومت پاکستان کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے قطر کو فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی پر مبارکباد دی اور دنیا کے سب سے بڑے کھیلوں کے مقابلے کے انعقاد میں قطر کی عوام اور حکومت کی کامیابی کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے قطر میں مقیم پاکستانیوں کی دیکھ بھال پر قطری قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی پوری مرکزی قیادت کے خلاف مقدمہ درج۔ وفاقی پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سمیت پوری مرکزی قیادت کے خلاف ایمپلیفائر ایکٹ سمیت دیگر دفعات لگا کر مقدمہ درج کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق تھانہ آبپارہ کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد انوار نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مورخہ 20 اگست کو بسلسلہ لا اینڈ آرڈر ڈیوٹی پر 0 پوائنٹ مقام پر موجود تھا۔ تقریباً 6:30 بجے شام ایک ریلی جس میں پی ٹی آئی کے سرگرم رکن مراد سعید، فیصل جاوید خان، شیخ رشید احمد، اسد عمر، راجہ خرم نواز، علی نواز اوان، فیصل وابڈہ سمیت دیگر مرکزی قیادت اور درجنوں مرد و خواتین، جبکہ راولپنڈی، بارہ کہو اور اسلام آباد کے دیگر اطراف سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ایما پر 0 پوائنٹ پل پر آ کر جمع ہو گئے۔ شرکا کی تعداد تقریباً 1000 اور 1200 کے لگ بھگ تھی، جنہوں نے پی ٹی آئی کے بینرز اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور نعرے بازی شروع کر رہے تھے کہ شہباز گل کو رہا کرو۔ اس موقع پر انہوں نے سڑک کو بلاک کر کے عام لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور عام شہریوں کے آنے جانے پر پابندی عائد کر دی۔ اسلام آباد میں احتجاج اور ریلی پر پابندی کے باوجود کوئی منتشر نہ ہو سکا، جس کے تحت آبپارہ پولیس نے ایمپلیفائر ایکٹ سمیت دیگر دفعات شامل کر کے مقدمات درج کر لیے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔